بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوج کے اعلیٰ افسران کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، سونے جا رہے ہو؟ اس نے چونک کر اپنے سر کو تھام لیا، پھر پوچھا، کون ہو؟ ایک ماما ہوں، مجھے حل کرنے سے پہلے نہیں سو سکو گے۔ دوسری طرف باربرا، جمیلہ اور ہیرو نے بھی فون پر اعلیٰ افسران اور دوسرے اکابرین سے یہی کہا کہ وہ ماما ہیں، انہیں حل کرنے سے پہلے کوئی نہیں سو سکے گا۔ میں نے اعلیٰ افسر سے کہا، الپا کو اطلاع دو کہ تمہارے دماغ میں کوئی آیا ہے۔ الپا کو موبائل فون پر اطلاع دی گئی۔ اس نے اعلیٰ افسر کے اندر آ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ۔ میں نے کہا، میں تعارف نہیں کرا سکوں گا کیونکہ ابھی تمہارے پاس اعلیٰ حکام اور دیگر اکابرین کے بھی فون آنے والے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے فون کا بزر بولنے لگا۔ ایک اعلیٰ حاکم اس سے کہہ رہا تھا کہ ایک نامعلوم عورت اسے فون پر سونے سے منع کر رہی ہے۔ الپا اس اعلیٰ حاکم کے پاس گئی۔ وہاں پہنچتے ہی الپا کو فون پر شہر کے میئر نے مخاطب کیا۔ اس نے پریشان ہو کر رائٹ بوائے اور اینی ڈیسوزا کو ان کے دماغوں میں پہنچنے کے لیے کہا۔ وہ سب خیال خوانی کے ذریعے باری باری تمام اکابرین کے پاس جا کر دیکھنے لگے۔ جو حاکم یا اعلیٰ افسر سونا چاہتا تھا، اس کے سر کے نیچے سے تکیہ نکل جاتا تھا یا آنکھ بند کرتے ہی خوابگاہ کی کوئی چیز اس پر آ کر گرتی تھی یا پھر وہ خود بیڈ سے نیچے گر پڑتا تھا۔ الپا نے فوج کے اعلیٰ افسر کے دماغ میں آ کر مجھے مخاطب کیا، تم کون ہو یہ تو بتا دو۔ ہم وہی ہیں جنہوں نے منکی ماسٹر کو تمہاری قید سے رہائی دلائی ہے۔ تمہارے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ تم منکی مخلوق میں سے نہیں ہو۔ ہم جو بھی ہیں، کیا تم بھی اکابرین کی طرح سونا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر تم نے ماسٹر کو رہائی کیوں دلائی ہے؟ ابھی تمہارا مسئلہ نیند ہے، نیند کی بات کرو۔ ہاں، ہم پچھلی رات سے جاگ رہے ہیں، پلیز ہمیں تھوڑی دیر سونے دو۔ اپنے تمام اکابرین سے کہو وہ اسپتالوں میں جا کر سوئیں، وہاں انہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہمارے بڑوں کو اسپتالوں میں کیوں سونے پر مجبور کر رہے ہو؟ اس لیے کہ علی تیمور اسپتال میں ہے۔ جب تک اس کے زخم نہیں بھریں گے، جب تک وہ اسپتال میں رہے گا، تمہارے تمام یہودی اکابرین بھی دن رات اسپتالوں میں رہیں گے۔ علی کا نام سنتے ہی فوج کے اعلیٰ افسر اور الپا کو جھٹکا سا لگا۔ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ میں انتقامی کارروائی کر رہا ہوں۔ صرف ایک گولی میرے بیٹے کو لگی اور میں نے منکی ماسٹر کو رہائی دلا کر ہزاروں لیزر گنوں کا رخ مملکت اسرائیل کی طرف کر دیا۔ ایک یقینی خطرہ تو یہ تھا کہ جن بندروں سے انہوں نے نجات حاصل کی تھی وہ دوبارہ فاتح کی شان سے اسرائیل آنے والے تھے، کسی دن بھی آ سکتے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ ہم ان کی نیند، ان کا سکون غارت کر رہے تھے اور انہیں اسپتالوں میں رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ الپا نے عاجزی سے مجھ سے کہا، سر آپ یقین کریں ہم نے علی صاحب پر گولی نہیں چلائی، یہ موساد والوں کی شرارت ہے۔ تو پھر موساد کے 4 بڑے عہدے داروں کو ہمارے حوالے کرو، ہم تمہارے اکابرین کو پریشان نہیں کریں گے۔ سر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موساد یہودی تنظیم ہے لیکن اسرائیلی حکومت کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ ہر معاملے میں اپنی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ بے شک موساد والے اپنے معاملات میں آزاد ہیں لیکن جو کرتے ہیں وہ یہودی مفادات اور مملکت اسرائیل کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں۔ ان سے کہو یہودی اکابرین کے اسپتالوں میں رہنے سے پوری قوم کی توہین ہوگی، لہذا علی پر گولی چلانے والوں کو اور موساد کے 4 بڑے عہدے داروں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ فی الحال نیند ستا رہی ہوگی، انہیں اسپتال جانے کے لیے کہہ دو۔ پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ الپا مجھے مخاطب کرتی رہی، میں نے جواب نہیں دیا۔ اس نے تمام اکابرین کے پاس جا کر کہہ دیا کہ کسی مداخلت کے بغیر سکون سے سونا چاہتے ہو تو اسپتال چلے جائیں۔ ان سب کو علی کی صحت یابی تک اسپتالوں میں رہنا ہوگا۔ سونا ضروری تھا، نیند پوری کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر وہ اسپتالوں سے نکلنے کی ترکیب سوچ سکتے تھے۔ وہ 4 گھنٹے تک آرام سے گہری نیند سوتے رہے۔ وہ نیند سے مجبور ہو کر آئے تھے۔ بیدار ہونے کے بعد خود کو اسپتال میں دیکھ کر بے عزتی کا احساس ہونے لگا۔ وہ امور مملکت نپٹانے کے لیے اپنے شاہانہ طرز کے دفاتر میں گئے، لیکن جب انہوں نے دفتر سے اپنے محلوں کی طرف جانا چاہا تو وہ بار بار اپنی گاڑیوں کا رخ اسپتال کی طرف کرنے لگے۔ جب یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تو وہ مجبوراً پھر اسپتال آ گئے۔ وہ تمام اکابرین
اکابرین مجھے غصہ دکھا کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے وہ موساد والوں سے لڑنے لگے اور یہ ضد کرنے لگے کہ علی پر حملہ کرنے والوں کو اور موساد کے 4 بڑے عہدے داروں کو میرے حوالے کریں۔ وہ قاتل حملہ آوروں کو میرے حوالے کر سکتے تھے، لیکن موساد کے ایک بھی بڑے عہدے دار کی قربانی دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ موساد والے جلد ہی اسلام آباد میں اپنے قدم جما لیں گے اور علی کو صحیح سلامت ہسپتال سے نکلنے نہیں دیں گے۔ علی جس ہسپتال میں تھا، اس کے اندر اور باہر ہمارے بہترین گن مین موجود رہتے تھے۔ 20 نئے پرانے ٹیلی پیتھی جاننے والے 5 کی ٹولیاں بنا کر وہاں خیال خوانی کے ذریعے موجود رہتے تھے۔ وہاں کے ڈاکٹروں، نرسوں اور عملے کے دوسرے اہم افراد کے دماغوں کو پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا مستقل سائرہ کے دماغ میں رہتا تھا۔ دشمن اس کے دماغ میں جگہ بنا کر علی تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، اس لیے سائرہ کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ اگرچہ تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں رہتے تھے۔ سرنگ بنانے والے مکفل دماغوں تک بھی کسی طرح راستہ بنا لیتے ہیں۔ میں وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہدایت دیتا رہتا تھا۔ دشمنوں نے ابتدا میں دہشت زدہ کرنے کے لیے ہسپتال کے احاطے میں بم کے دھماکے کیے۔ ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ فائرنگ کرتے ہوئے ہسپتال میں گھس آتے۔ ہمارے گن مین انہیں ہسپتال کے باہر ہی فائرنگ سے چھلنی کر دیتے۔ موساد کے ایک بڑے عہدے دار نے مجھے فون پر مخاطب کیا، مسٹر فرہاد، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہاری موجودگی میں ہمارا کوئی شہز اور ہسپتال میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن ہم باز نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں سے بھول چوک ہو جایا کرتی ہے، تم بھی وہاں کوئی غلطی کر سکتے ہو اور ہو سکتا ہے وہ غلطی ہمیں علی کے کمرے تک پہنچا دے۔ تو پھر میری کسی غلطی کا انتظار کرو، مجھے فون کیوں کیا ہے؟ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سمجھوتا کر لو۔ موساد کے خلاف بے شمار دستاویزی اور تصویری ثبوت علی نے چھپا رکھے ہیں۔ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم علی کے سر پر خطرہ بن کر نہیں منڈلائیں گے۔ خطرات ہماری خوراک ہیں، ہم ہر خطرے کو لقمے کی طرح چباتے ہیں، گدھ کی طرح منڈلاتے رہو۔ ہمارا خیال ہے اس ہسپتال کے لیے 2 راکٹ کافی ہوں گے۔ میں نے کہا 2 بہت ہیں، صحیح ٹارگٹ پر چلاؤ گے تو ایک ہی راکٹ سے پورا ہسپتال کھنڈر بن جائے گا۔ کیا تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ کر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرکٹ کھیل رہے ہو؟ میں بلے کا اشارہ کروں گا تو بولنگ کرو گے؟ گدھے کے بچے، کس نے تجھے موساد کا عہدے دار بنایا تھا؟ تے سور کی اولاد، میں کسی کو گالیاں نہیں دیتا۔ اس وقت میں جان بوجھ کر اسے گالیاں دے کر اشتعال دلانے لگا۔ وہ ایک دم سے بھڑک کر جواب میں گالیاں بکنے لگا۔ میں کبھی کسی سے گالیاں نہیں سنتا، لیکن اس پر نفسیاتی حملہ کرنے کے لیے گالیاں برداشت کی۔ پھر اسے ایسی گندی اور شرمناک باتیں سنانے لگا کہ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ جب ذہن غصے سے تپ رہا ہو تو آدمی اپنی توانائی اور تحفظ کی باتیں بھول جاتا ہے۔ وہ غصے میں تل ملاتے ہوئے سانس روکنا بھول گیا۔ اس کے دماغ نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، لیکن گالیوں کے تسلسل میں ادھر دھیان نہ دے سکا۔ پھر ایسے ہی وقت میں نے اس کے دماغ میں ایک زبردست زلزلہ پیدا کیا۔ اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں سے اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ میں نے اس کے اندر رہ کر دیکھا 2 افراد اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، فرش پر جھک کر اس سے پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ تم کیوں چیخ رہے ہو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ چلو اٹھو، ادھر صوفے پر لیٹ جاؤ۔ وہ دونوں بول رہے تھے۔ میرے شکار کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ دونوں یوگا کے ماہر نہیں ہیں۔ میں نے ان کے اندر بھی جگہ بنا لی۔ وہ دونوں اسے سہارا دے کر فرش سے اٹھا رہے تھے اور صوفے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کے خیالات بتانے لگے کہ اس کا نام ایڈی رابنسن ہے۔ وہ اس وقت لندن میں تھا اور موساد تنظیم کا فرسٹ آفیسر تھا۔ اسرائیلی حکام اس سے شکایت کر چکے تھے کہ موساد والوں نے علی تیمور پر گولی چلا کر یہودی اکابرین کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ وہ سب ہسپتالوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ منکی ماس رہا ہو چکا ہے۔ جو منکی فوج اسرائیل سے جا چکی تھی وہ واپس آنے والی ہے۔ علی پر صرف ایک گولی چلانے کے نتیجے میں پورے اسرائیل کو اور یہودی قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے والا ہے۔ فرسٹ آفیسر ایڈی رابنسن نے ایلپا اور اسرائیلی حکام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ علی کے لیے اتنا زبردست خطرہ بن جائیں گے کہ اس کا باپ فرہاد اس کی جان بچانے کے لیے اسلام آباد میں مصروف رہا کرے گا۔ اسے اسرائیل کی طرف آنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ایڈی رابنسن یورپی ممالک کی موساد تنظیم کا فرسٹ آفیسر تھا۔ اس کی رہائش لندن میں تھی۔ وہ اہم معاملات میں ایشیا کی موساد ایجنسیوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ موجودہ معاملات بھی اتنے اہم تھے کہ
اس نے لندن سے براہ راست اسلام آباد کے ہسپتال میں فون کیا تھا، اس کی توقع کے مطابق اس سے بات کی تھی اور اب مجھ سے بات کرنا اسے مہنگا پڑ رہا تھا۔ میں نے اسے صوفے پر ہی گہری نیند سلا کر اس پر ترمیمی عمل کیا، اس سے ایشیا کی تمام موساد ایجنسیوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ ترمیمی نیند پوری کرنے کے بعد یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ وہ میرا معمول بن چکا ہے، لیکن حقیقتاً میرا معمول اور تابع دار بن کر رہے گا اور موساد کے اعلیٰ افسران کو بتائے گا کہ اس کے دل میں شدید تکلیف پیدا ہوئی تھی جس کے باعث وہ چیخیں مارنے اور تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے ایسا بیان دینے سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا۔ پھر یہ کہ موساد کے دوسرے افسران کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت وہ مجھ سے فون پر باتیں کر رہا تھا، چونکہ وہ فرسٹ آفیسر تھا، اس لیے اپنے طور پر مجھ سے رابطہ کرنے اور مجھے علی کے سلسلے میں دھمکیاں دینے اور مجھے اندیشوں میں مبتلا کرنے کی حکمت عملی اختیار کر رہا تھا۔ پھر ایسا کرتے ہوئے بری طرح پھنس گیا تھا۔ پاکستان میں موساد کا باقاعدہ دفتر نہیں تھا، ان کا صدر دفتر بھارتی شہر دہلی میں تھا۔ طاہرہ اور افضال احمد 20 برس پرانے ایجنٹ تھے، وہ اتنی رازداری سے کام کرتے رہے تھے کہ وہاں موساد کے کسی بڑے ایجنٹ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ چند یہودی ماتحت طاہرہ اور افضال کی مدد کے لیے اسلام آباد میں رہتے تھے، جن میں سے ایک جان شیفرڈ تھا جس کی کوٹھی کے ایک کمرے میں طاہرہ خفیہ دستاویزات چھپا کر رکھتی تھی۔ ان تمام دستاویزات کی چوری نے موساد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ راز کھلنے والا تھا کہ طاہرہ اور افضال احمد موساد کے نمبر 1 ایجنٹ ہیں اور ان کا رابطہ موساد کی بھارتی شاخ سے رہتا ہے۔ موساد والے نہیں چاہتے تھے کہ طاہرہ اور افضال احمد بے نقاب ہو جائیں اور ان دنوں بھارت سے 2 ایجنٹ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا تمام راز علی تیمور کے پاس پہنچ گئے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے وہ راز کہاں چھپائے ہیں، ایسے میں علی کو قتل کر دیا جائے تو وہ راز کسی خفیہ جگہ دفن رہے گا، نہ کوئی وہاں تک پہنچ سکے گا اور نہ کبھی طاہرہ اور افضال موساد کے ایجنٹ تسلیم کیے جائیں گے۔ حملہ ناکام ہوا، علی زندہ تھا اور زیر علاج تھا۔ فرسٹ آفیسر ایڈی رابنسن کو ان 2 ایجنٹوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا جو دہلی سے اسلام آباد آئے تھے۔ ان دونوں کا قیام پہلے جان شیفرڈ کی کوٹھی میں تھا۔ جب علی زندہ بچ گیا تو وہ اس کوٹھی سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، کیونکہ علی کو جان شیفرڈ کی رہائش گاہ کا علم تھا۔ وہ دونوں کہیں چھپے ہوئے تھے، ان کا سراغ لگانا ضروری تھا۔ جب فرسٹ آفیسر ایڈی رابنسن ترمیمی نیند سے بیدار ہوا تو میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ تو ایسی گہری نیند میں تھے جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں، اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، خود کو بیمار نہیں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھی افسر نے پوچھا، ایڈی تمہیں کیا ہوا تھا؟ تمہارے ماتحت کہہ رہے تھے کہ تم چیخیں مار کر تڑپ رہے تھے، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ دل میں اچانک درد پیدا ہوا تھا، درد اتنا شدید تھا کہ میں اپنی چیخیں نہ روک سکا اور جب تھم گیا تو اتنا سکون ملا کہ میں گہری نیند سو گیا۔ میں نے ترمیمی عمل کے دوران جو ہدایت دی تھی وہ انہی ہدایت کے مطابق بول رہا تھا۔ میں نے پھر اس کے خیالات پڑھے، وہ تمام موساد والوں سے فون پر رابطہ کرتا تھا۔ میں نے ان 2 ایجنٹوں کے فون نمبر معلوم کیے جو بھارت سے آئے تھے اور موساد سے ان کا تعلق تھا۔ ان دونوں کے پاس ایک موبائل تھا۔ میں نے رابطہ کیا، دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو۔ توقع کے خلاف کوئی عورت بول رہی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے اندر پہنچ کر دیکھا وہ ایک کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں تھی۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا، کس کا فون ہے؟ وہ فون بند کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کون تھا، میری آواز سن کر فون بند کر دیا۔ دوسرے شخص نے کہا، فون بند رکھنا چاہیے، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہماری آواز سن سکتا ہے، ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، فون بند کریں گے تو ہمارا زونل آفیسر ہم سے رابطہ نہیں کر سکے گا۔ جس عورت نے فون اٹینڈ کیا تھا اس کا نام مارتھا تھا، اس کے ساتھ جو 2 افراد تھے انہی دونوں کو مجھے تلاش تھی۔ میں ان کے دماغوں میں پہنچ گیا۔ ایک نے میری مرضی کے مطابق کہا، ہمیں زونل آفیسر سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنا موبائل استعمال کریں یا نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ زونل آفیسر کی بھی آواز سن لوں۔ ایک نے رابطہ کر کے زونل افسر سے کہا، یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے فون کے ذریعے ہماری آواز سن سکتے ہیں۔ ابھی کسی نے فون کیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، مارتھا کی آواز سن کر فون بند کر دیا۔ کوئی غلط کال ہوگی، تمہارا فون نمبر صرف میں جانتا ہوں، کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کو یہ نمبر معلوم نہیں ہو سکے گا۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آپ تک پہنچ سکتا ہے، کیسے پہنچے گا؟ یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں یہاں زونل
آفیسر بن کر آیا ہوں۔ میں نے اس آفیسر کے اندر پہنچ کر دیکھا، وہ جرمنی کے سفارت خانے میں سیکرٹری کا عہدہ سنبھالنے آیا تھا۔ اس کا نام راجر تھامپسن تھا۔ وہ سفارت خانے کے ذریعے اس طرح آیا تھا کہ اس پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بابا صاحب کے ادارے کے ایک نوجوان جاسوس صفدر کو ان 2 ایجنٹوں کی طرف روانہ کیا۔ ان میں سے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھا وہسکی پی رہا تھا، دوسرا ایجنٹ مارتھا کے ساتھ بیڈ روم میں تھا۔ میں نے پینے والے کے منہ سے بوتل لگا دی، وہ گٹا گٹ گھونٹ بھرتا اور پیتا چلا گیا۔ وہ آدھی بوتل پینے کے بعد گھبرانے لگا، سر چکرانے لگا۔ وہ کبھی اس طرح نہیں پیتا تھا۔ اس نے بوتل کو منہ سے الگ کر کے سوچا اب نہیں پیے گا، ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا۔ میں نے کہا کیسے نہیں پیے گا، چل اٹھا بوتل۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا کون ہے یہ تو میرے دماغ میں بول رہا ہے۔ ہاں میں ہوں علی تیمور، ان گولیاں چلانے والوں میں سے ایک تم ہو۔ ہاں مگر میری گولی تمہیں نہیں لگی تھی، آئندہ میں کبھی تم پر گولی نہیں چلاؤں گا۔ گولی تب چلاؤ گے جب زندہ رہو گے۔ وہ پینا نہیں چاہتا تھا، میں نے جبرن اس کے منہ سے بوتل لگا دی۔ مناسب مقدار میں شراب جتنا سرور دیتی ہے، اس کی زیادتی اتنا ہی عذاب بھی دیتی ہے، دماغ کو الٹا کر زندگی کی بساط الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ بوتل خالی ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ صوفے پر سے جھکتا ہوا سر کے بل فرش پر آ کر الٹ گیا۔ اس میں اتنی سخت نہیں رہی کہ اٹھنے کی کوشش کر سکتا، وہ وہیں پڑا رہ گیا۔ صفدر نے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی، اندر سے دوسرے شخص کی آواز آئی کیوں آئے ہو؟ میں نے ٹاس جیتا ہے، آج مارتھا میرے ساتھ رہے گی۔ صفدر نے کہا موت نے تمہاری زندگی سے ٹاس جیت لیا ہے، باہر آؤ۔ وہ دونوں بیڈ روم کے اندر ذرا دیر چپ رہے، پھر اس شخص نے پوچھا تم کون ہو؟ میں ہوں علی تیمور۔ بکواس مت کرو، وہ ہسپتال میں ہے، دروازہ کھولو، تمہیں ہسپتال بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں انہیں دروازہ کھولنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن وہ لباس پہن رہے تھے۔ اس نے لباس پہننے کے بعد مارتھا سے کہا پتہ نہیں دروازے پر کون ہے؟ وہ خود کو علی تیمور کہہ رہا ہے۔ ہمارا ساتھی جوزف ڈرائنگ روم میں تھا، اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس شخص نے آواز دی جوزف تم کہاں ہو؟ مارتھا نے کہا ہمارا موبائل فون یہاں کمرے میں ہوتا تو ہم زونل آفیسر سے رابطہ کرتے، تمہارے پاس ریوالور تو ہے نا؟ اس نے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا، پھر مارتھا کو نشانے پر رکھ کر بولا پہلے تم مرو گی۔ وہ بولی یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق نہیں ہے، وہ جو دروازے کے باہر ہے وہ اندر بھی ہے، اس کمرے کے اندر بھی اور میری کھوپڑی کے اندر بھی، لیکن وہ آنے والا مجھے نہیں مارے گا کیونکہ تم لوگوں کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر دروازہ کھولو، وہ آنے والا تمہیں ہلاک کرے گا یا چھوڑ دے گا، میں یہاں اس کا نشانہ لے رہا ہوں۔ مارتھا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، کھلے ہوئے دروازے پر صفدر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور سے صفدر کا نشانہ لے کر مارتھا سامنے سے ہٹ جاؤ، میں دشمن کو گولی مار رہا ہوں۔ مارتھا ایک طرف ہٹ گئی، صفدر ریوالور کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گولی چلانے کے لیے ٹریگر پر انگلی رکھنا چاہتا تھا، لیکن انگلی ٹریگر پر نہیں جا رہی تھی۔ صفدر نے قریب آ کر اس کے ہاتھوں سے ریوالور لے لیا، پھر اس سے کہا تم نے علی پر گولی چلائی تھی، اب تم پر چلے گی۔ اس نے مارتھا کے پاس آ کر اسے ریوالور دیا، پھر کہا اس میں 6 گولیاں ہیں، اسے آخری گولی سے مرنا چاہیے، پہلے 5 گولیاں اس طرح مارو کہ یہ زخمی ہوتا اور تڑپتا رہے۔ مارتھا نے ریوالور لے کر اس کا نشانہ لیا، پھر گولی چلائی، اس کے ایک بازو میں لگی۔ وہ چیخ کر بولا کیا کرتی ہو؟ ریوالور دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، دشمن کو گولی مارو۔ اس نے دوسری گولی دوسرے بازو میں ماری، وہ تڑپ کر دونوں بازوؤں کو تھام کر کمرے سے باہر بھاگنے لگا۔ میں مارتھا کے دماغ میں تھا، اس بار اس نے اس کی ایک ٹانگ میں گولی ماری۔ بھاگنے کے دوران چیخ مار کر فرش پر گر پڑا۔ 3 گولیاں کھانے کے بعد تکلیف میں شدت پیدا ہو گئی تھی، اب وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ بھی جاتا تو ایک پیر سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ مارتھا نے قریب آ کر اس کے دوسرے پیر کا نشانہ لیا، گڑ گڑانے لگا نہیں مجھے معاف کر دو، فوراً مار دو، میں ایک گولی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، مجھے فوراً مار ڈالو۔ تمہاری ایک گولی سے علی کو بھی تکلیف پہنچی تھی، ایک گولی ماری، اب 6 وصول کرو گے، 4 نے کام دکھایا، اب 2 رہ گئی ہیں۔ مارتھا نے 5ویں گولی مارنی چاہی، لیکن وہ جسمانی طور پر ہی کمزور تھا، زخموں کی تاب نہ لا کر ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ صفدر نے مارتھا کو گولی چلانے سے روک دیا، اسے دوسرے ایجنٹ کے پاس لے گیا، شراب کی زیادتی اسے مار چکی تھی۔ صفدر نے مارتھا سے کہا یہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، تم زندہ رہو گی کیونکہ ہمارے معاملات سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ وہ مارتھا کو ریوالور سمیت وہاں چھوڑ کر کوٹھی سے باہر آیا، قریب ہی وہ کوٹھی تھی
تھی جہاں موساد کا زونل آفیسر رہتا تھا۔ صفدر نے گیٹ پر پہنچ کر سیکیورٹی آفیسر سے کہا، سیکرٹری صاحب سے میری ملاقات طے ہے، ان سے کہو فرہاد ملنے آیا ہے۔ سیکیورٹی افسر نے واقعی ٹاکی کے ذریعے اطلاع دی۔ زونل آفیسر ڈنر سے پہلے ایک جام پی رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ فرہاد ملنے آیا ہے تو اس نے گھبرا کر پوچھا، کون فرہاد؟ سیکیورٹی افسر نے میری مرضی کے مطابق کہا، وہی جس کے خوف سے آپ نے اپنی اصلیت چھپائی ہوئی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بہت اچھا جناب، میں فرہاد صاحب کو اندر بھیج رہا ہوں۔ وہ چیخ کر بولا، نہیں ہرگز نہیں، اسے اندر نہ آنے دو، باہر گولی مار دو۔ سیکیورٹی افسر نے ادھر سے ادھر دیکھ کر کہا، جناب وہ نظر نہیں آ رہا ہے، شاید چھپ کر اندر گیا ہے۔ تمام گارڈز کو لے کر اندر آؤ، میرے چاروں طرف رہو، جو بھی اجنبی نظر آئے اسے فوراً گولی مار دو۔ صفدر وہاں سے جا چکا تھا۔ سیکیورٹی افسر تمام مسلح گارڈز کو بلا کر کوٹھی کے اندر آ گیا۔ وہ سب کوٹھی کے مختلف حصوں میں جا کر مجھے تلاش کرنے لگے، پھر سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ زونل آفیسر نے کہا، مجھے چاروں طرف سے گھیر لو، وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ سب اپنے اپنے ہاتھوں میں گن لیے ہوئے تھے، انہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے سیکیورٹی افسر کی زبان سے کہا، علی کے چاروں طرف بھی ایسا ہی پہرا ہے، جب تم جیسوں کو کچرے کی طرح صاف کر دوں گا تو پھر اسپتال سے پہرا ہٹا دوں گا۔ وہ گھبرا کر بولا، تم میری سیکیورٹی گارڈز ہو کر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے ہتھیار، ہماری گالیاں تمہاری حفاظت کے لیے ہیں، مگر ہمارا دماغ فرہاد کا تابع دار ہے۔ اب بتاؤ، دماغ کے بغیر ہم گولیاں چلائیں گے تو کیا وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گی؟ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے اطراف تمام گارڈز کو دیکھنے لگا۔ سیکیورٹی آفیسر نے کہا، تمہارے 2 ایجنٹ جو بھارت سے آئے تھے اور جنہوں نے علی پر گولی چلائی تھی، انہیں جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ جہاں انہوں نے پناہ لی تھی وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تمہاری لاش بھی یہاں پڑی رہے گی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، کھڑے ہونے سے بھی موت آتی ہے، تمہارے پاس ریوالور ہے، اسے نکالو اور خودکشی کرو، ہم تمہارے قاتل بن کر پھانسی پر نہیں چڑھیں گے۔ پھر اس نے تمام گارڈ سے کہا، باہر چلو، ہماری ڈیوٹی باہر رہتی ہے، اندر کوئی خودکشی کرے تو ہمیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ وہ سب باہر جانے لگے۔ زونل آفیسر کو اطمینان ہوا، گولی مارنے والے جا رہے ہیں، اب میں ایسا احمق نہیں ہوں کہ خودکشی کروں گا، مجھے زندگی سے محبت ہے، میں زندہ رہوں گا، اور ہاں مجھے دہلی فون کرنا چاہیے، یہ بتانا ضروری ہے کہ موساد کے دونوں ایجنٹ مارے گئے ہیں، جان شیفرڈ جیسے پرانے ایجنٹ یہاں سے جا چکے ہیں، لہذا نئے لوگوں کو یہاں بھیجا جائے۔ وہ ٹیلی فون کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر دیکھنے لگا، وہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، مجھے ریسیور اٹھا کر دہلی فون کرنا تھا، پھر میں نے یہ ریوالور کیوں نکال لیا؟ اس نے ریوالور کو ٹیلی فون کے پاس رکھ کر ریسیور اٹھایا۔ اسے دہلی میں موساد والوں سے رابطہ کرنا تھا، لیکن اس نے اس سفیر کو فون کیا جس کا سیکرٹری بن کر یہاں آیا تھا۔ رابطہ ہونے پر اس نے کہا، سر مجھے افسوس ہے، میں سیکرٹری کی حیثیت سے آپ کی خدمت نہ کر سکا، میں جا رہا ہوں۔ سفیر نے پوچھا، اچانک کہاں جا رہے ہو؟ بہت اوپر جا رہا ہوں، اور بہت اوپر جانے کے لیے خودکشی کرنا بہت ضروری ہے۔